دیدا، آپ کی کال آ رہی تھی۔ وہ ٹرے میز پر رکھ رہے تھے۔ پریسا نے فون ان کو دیا۔ وہ اب میز پر پلیٹیں سجانے لگی۔ شمس الدین نے کال یس کی۔ جی میں وہی بات کر رہا ہوں۔ تو کب تک لے کر آنے والے ہو کاٹیج کے کاغذات؟ انہوں نے پریسا کو دیکھا جو چہرہ ان کی طرف موڑے ان کے آنے کے انتظار میں تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے لب بھینچے اور فون تھامے پریسا سے کچھ قدم دور چلے آئے۔ تم جانتے ہو نا، تمہارا ریکارڈ پورے ثبوت کے ساتھ میرے پاس محفوظ پڑا ہے، تو دیر مت کرنا۔ اور فون بند ہو گیا۔ شمس الدین کی ارد گرد کی دنیا جیسے سلو موشن میں حرکت کرنے لگی۔ ان کے چہرے سے خون نچڑ چکا تھا۔ ان کا سر چکرانے لگا۔ وہ گرنے ہی لگے تھے کہ پریسا نے سرد سے لپک کر ان کا بازو تھاما۔ دیدا، آپ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ان کے سرخ ہوتے چہرے کو تکتے وہ انہیں کرسی تک لے کر آئی۔ ٹرے میں رکھے جگ سے انہیں پانی کا گلاس دیا جسے ان کے لرزتے ہاتھوں نے تھاما۔ وہ اس کے لمحے بھر میں پریشان ہو جانے والے چہرے کو تک رہے تھے۔ قسمت انہیں کس موڑ پر لے آئی تھی؟ لگتا تھا جیسے برے حالات نے اپنا رخ ان کی جانب موڑ دیا تھا۔ پریسا انہیں تھامے کاٹیج کا رخ کرنے لگی۔ خوبصورت موسم پل بھر میں اداسی پھیلانے لگا۔ شمس الدین کی رہائش گاہ کی باہر ٹھیک سامنے کنان شمس الدین کا چھوٹا سا گھر تھا، جہاں داریا اور یاسمین کنان رہتے تھے۔ بوندا باندی اب رک چکی تھی۔ موسم کبھی ابر آلود ہوتا اور کبھی بادل چھٹ جاتے۔ موسم کی یہ آنکھ مچولی شہر میں سردی کی لہر بڑھا چکی تھی۔ اسی اسنا میں سفید اور سیاہ رنگ کی چمچماتی کاریں ٹھیک یاسمین کنان کے گھر کے گیٹ کے پاس رکیں۔ آس پاس کے گھروں کی بالکنیوں میں اکا دکا لوگ جو موسم کا مزہ لے رہے تھے اس جانب متوجہ ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں مرعوبیت اتر آئی۔ گاڑیوں سے یونیفارم پہنے شوفر نکلے اور مستعدی سے پیسنجر سیٹوں کا دروازہ کھولنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی اگلی گاڑی سے ایک مرد و عورت باہر آئے، جبکہ پچھلی گاڑی سے ایک خوش شکل سا نوجوان نکلا۔ تینوں کے ملبوسات ان کی مالی حیثیت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ شوفر گاڑی کے سامنے مستعد کھڑے ان کے اندر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تینوں اس خوبصورت محل کا طائرانہ جائزہ لیتے ایک دوسرے سے مسکرا کر کچھ کہنے لگے۔ فرزین مراد نے اپنا پیروں تک آتا لباس ہاتھوں سے پکڑ کر تھوڑا اونچا کیا ہوا تھا، مبادا اور وہ گیلی زمین سے لگ کر گندا نہ ہو جائے۔ پھر پیچھے پلٹی اور رکی۔ اس کی نظریں اپنے شوہر مراد بیسل کی جانب تھیں، جو کوٹ سوٹ پہنے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ وہ اپنے ہمراہ چلتے نوجوان سے شمس الدین کے کاٹیج کی طرف ہاتھ اٹھائے کچھ کہہ رہے تھے۔ ایمر ان کی بات پر اثبات میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ کتنا خوبصورت ہے، بالکل پریوں کے دیش جیسا۔ یہاں سے تو پورا شہر دکھا جا سکتا ہے۔ لگتا ہے شمس صاحب کو پودوں سے بہت لگاؤ ہے۔ متاثر ہوتے ہوئے فرزین مراد نے شوہر اور بیٹے کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے۔ تبھی یاسمین کنان نے گاڑیوں کے کھلتے بند ہوتے دروازوں کی آواز پر اپنے گھر کا دروازہ کھولا۔ سرخی مائل بھورے بالوں کو کیچر میں لپیٹے انہوں نے بادامی رنگ کا سویٹر پہن رکھا تھا۔ داریا کی طرح ان کی آنکھیں چھوٹی تھیں۔ ان کا چہرہ بھائی کی آمد پر خوشی سے تمتما رہا تھا۔ بھائی بھابھی پکارتے ہوئے وہ تیزی سے ان کی جانب آئی۔ وہ تینوں ان کی جانب پلٹے اور اسی گرم جوشی سے مسکرائے۔ پیچھے ایک شوفر گاڑی سے پھلوں کے ٹوکرے اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے آیا، جسے یاسمین نے تھاما اور انہیں اندر جانے کی دعوت دیتے ان کے ساتھ ساتھ اندر آئی۔ کچھ ہی دیر میں سب لیونگ روم میں رکھے صوفوں پر براجمان چائے پی رہے تھے۔ صوفوں کے وسط میں رکھی میز کئی اشیاء سے سجی تھی۔ ایمر کی متلاشی نظریں بار بار لیونگ روم کے دروازے تک جا رہی تھیں۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے بے دھیانی میں اس نے داریا کو دیکھا، جو پوری فرصت سے اسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملیں تو داریا مسکرائی۔ وہ بھی جواباً مسکرایا۔ پھر اس کی مصروفیات پوچھنے لگا۔ اسی ذرا سی توجہ پر اس کے چہرہ گلابی ہو کر تمتمایا۔ مسکرا کے وہ اسے جواب دینے لگی۔ اس نے گلابی رنگ کی فراک پہن رکھی تھی جس کے گلے پر سفید موتی لگے تھے۔ ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے کانوں میں ویسے ہی سفید موتیوں والے ٹاپس تھے۔ نکسک سے تیار وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ہر ادا میں نزاکت سے تھی۔ ویسے پریسا نظر نہیں آ رہی؟ میز پر خالی کپ رکھتے اس نے داریا کے جواب پر پہلے سر کو خم دیا، پھر پوچھا۔ داریا کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اس نے پہلو میں بیٹھی ماں کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں پریسا کے ذکر پر تلخی امڑ آئی تھی۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے والا تھا، نظر نہیں آ رہی۔ اب کے مراد صاحب بھی ادھر ادھر دیکھتے بول پڑے۔ وہ وہیں اپنے دادا کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس طرف کا تو رخ ہی نہیں کرتی، اپنی ہی دنیا ہے اس کی۔
بھابھی لینا کچھ، آپ تو کچھ کھا ہی نہیں رہی۔ یاسمین نے بات گول مول کرتے میز پر رکھی پلیٹیں فرزین کے آگے رکھی۔ ارے نہیں، بس چائے کافی ہے، ناشتہ بہت ہیوی کیا تھا۔ ویسے آپا، تمہارے سسر کا کاٹیج سنا ہے بہت بڑے بڑے لوگ پوچھ رہے ہیں اس کا، اور کافی اچھی قیمت دینے کا آفر کر رہے ہیں، تو شمس صاحب کیا بیچ رہے ہیں اسے؟ مراد صاحب کاٹیج کے ذکر پر صوفے پر سیدھے ہوئے۔ نہیں، وہ تو پریسا کے نام ہے، وہ کبھی اسے بیچنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ کچھ لوگ تو دگنی قیمت دینے کو تیار تھے، لیکن بابا نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے جو سب اسے خریدنے کو بےتاب ہو رہے ہیں۔ یاسمین نے کہتے آنکھوں ہی آنکھوں میں داریہ کو اشارہ دیا تو اس نے اپنا اترتا ہوا چہرہ ٹھیک کیا۔ یہ جگہ کسی بھی بزنس کے لیے پورے شہر میں سب سے آئیڈیل جگہ ہے۔ اگر یہاں کوئی بزنس شروع کرتا ہے تو ایک تو کاٹیج کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کھینچتا ہے، دوسرا اس کے پاس گارڈن ہے جو اسے غیر معمولی طور پر حسین بناتا ہے۔ کسی بھی ایسے بزنس کے لیے جہاں کسٹمرز کی آمد و رفت ہو، یہ جگہ بہترین ہے۔ مراد صاحب نے چائے کا کپ لبوں سے لگانے سے پہلے بات مکمل کی۔ یاسمین اور فرزین متاثر ہوتے ہوئے سر اس بات میں ہلانے لگیں۔ داریہ اس بوریت بھرے ماحول سے نکلنے کے لیے پہلو بدل کر رہ گئی، پھر آخر کار اٹھ کھڑی ہوئی۔ امر، آؤ انکل کی کاٹیج چلتے ہیں، انہوں نے گرین ہاؤس میں پھولوں کی شاپ کھولی ہے، بہت پیارے پیارے پھول ہیں۔ او ہاں، کیوں نہیں۔ وہ پریسا کو دیکھنے کی خواہش میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر نکلے۔ یاسمین نے دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری، جبکہ مراد اور فرزین کاٹیج کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یاسمین ان کی طرف متوجہ ہوئی اور مسکراتے ہوئے ان کی باتوں پر سر ہلا کر جواب دینے لگی۔ چند قدم کی دوری پر گرین ہاؤس میں پریسا ہرے رنگ کا گارڈننگ ایپرن پہنے کاؤنٹر کے اس پار کھڑے کسٹمرز کے بوکے بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جا بجا مٹی لگی تھی اور وہ کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ تازہ پھولوں کی خوشبو نے گرین ہاؤس کو معطر کر رکھا تھا۔ لکڑی کی میز پر لمبی لمبی ٹہنیوں سمیت مختلف رنگ کے بڑے بڑے مخملی پھول پڑے تھے، جنہیں یہیں گرین ہاؤس سے توڑا گیا تھا۔ شمس صاحب نظر نہیں آ رہے؟ اپنا بکے لیتے اس کے دادا ہی کی عمر کے آدمی نے پوچھا۔ یہ کریم انکل تھے جو ان کے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ پریسا پھولوں کو سرخ رنگ کے ربن سے باندھتی ان کی بات پر رکی۔ ان کی طبیعت کچھ دیر پہلے خراب ہو گئی تھی، وہ کاٹیج میں آرام کر رہے ہیں، آپ کاٹیج جا کر ان سے مل لیں۔ وہ جانتی تھی کریم انکل ان کے قریبی دوست تھے اور دن میں ایک چکر ضرور لگاتے تھے۔ اب بھی وہ ملے بغیر نہیں جائیں گے۔ اس نے چہرے پر گرتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور ایپرن کی جیب میں رکھی کینچی سے ربن کو کاٹا، پھر مسکرا کر بکے ان کے حوالے کیا۔ کریم صاحب نے ایک نظر بکے پر ڈالی، دوسری پریسا پر، اور سم کو ذرا سا خم دیتے مسکرا کر کاؤنٹر پر پیسے رکھ دیے۔ انہوں نے کاٹیج کی جانب قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ پیسے ایپرن کی جیب میں ڈال کے پلٹ رہی تھی جب داریہ بما امر گرین ہاؤس میں داخل ہوئی۔ امر کی متاثر نظریں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ہیلو پریسا، داریہ کی کھنکتی آواز پر اس نے دونوں کو دیکھا اور ایپرن پر ہاتھ جھاڑتے تیزی سے ان کی جانب آئی۔ ہائے، خوش آمدید۔ امر کی نگاہیں اس کے چہرے پر رکیں۔ پریسا نے داریہ کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ اس کے چہرے کے تاثرات نے اسے تعجب میں ڈالا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی وہ صاف محسوس کر گئی تھی۔ مجھے معلوم ہوتا کہ آپ لوگ صبح آئیں گے تو میں ضرور گھر آتی۔ آئیں، بیٹھیں۔ جلدی جلدی ان کے لیے میز کے قریب سے کرسیاں کھینچیں، پھر پلٹ کر سرد سے شاپ کاؤنٹر کی کھڑکی کے قریب آئی۔ ابھی تک آنے والے سارے کسٹمرز وہ نپٹا چکی تھی۔ پیٹ پر امر کی نظریں محسوس کرتے اس نے لب بھینچ لیے۔ کھڑکی کے پٹ بند کر کے اس نے کھڑکی کے وسط میں لٹکے شاپ اوپن والے کارڈ کو الٹا کیا۔ شیشے کے اس پار کچھ قدم دور سے آتے گاہک شاپ کلوزڈ کے کارڈ کو دیکھ کر رکے۔ اس نے معذرت خوانا انداز میں مسکرا کر ہاتھ ہلا دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے جیسے سمجھتے وہیں سے پلٹ گئے۔ آپ کے ورکنگ ہاؤس ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ہم… ارے نہیں نہیں، میں ویسے بھی بریک لینے والی تھی۔ اس نے امر کو شرمندہ ہوتے دیکھ کر اس کی بات کو رد کیا اور ایک بار پھر عادت سے مجبور ہاتھ ایپرن پر پھیرتے ہوئے جیسے صاف کیے۔ داریہ میز پر پڑی ٹہنیوں میں سے ایک کو اٹھا کر اس سے جیسے کھیلنے لگی اور ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ آپ کے آسٹریلیا سے آنے کا سنا تھا میں نے، کیسے رہے آپ کے دن؟ پریسا کا لہجہ نارمل تھا،
جیسے کسی بھی مہمان سے بات کرتے وقت لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایمر سے اس کی بہت کم ہی ملاقات ہوتی تھی۔ یہاں اکثر مراد صاحب اور فرزین ہی آتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ داریہ اسے پسند کرتی ہے۔ اب ایمر کی نظروں کو محسوس کرتے اسے اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا۔ اچھے رہے، اپنے ملک جیسا بہرحال مزہ پھر بھی نہیں، اور خاص کر ماسٹر۔ سر نفی میں ہلایا جیسا تو بالکل بھی نہیں۔ انکل کہاں ہیں؟ داریہ ان کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہتھیلی پر چہرہ گرا کے بولی۔ وہ شمس الدین کو بچپن سے ہی انکل بولتی آئی تھی، حالانکہ یاسمین نے اس کو اس بات پر اسے کئی دفعہ جھاڑا تھا۔ تبھی باہر سے آتی ملی جلی آوازوں پر تینوں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ شمس الدین، مراد صاحب، ان کی اہلیہ اور یاسمین کے ہمراہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ پریسا ایک دم اٹھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے دادا کی طبیعت نے اسے کافی پریشان کر دیا تھا۔ فون پر بات کرنے کے بعد وہ نڈھال سے کرسی پر گرے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپائے ہوئے ہیں، کوئی بات انہیں اندر ہی اندر پریشان کیے ہوئے تھی، لیکن ابھی وہ یہاں کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ اس وقت سرسوں کے پھول کی مانند زرد سا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ پریسا کے حلق میں گلٹی سی ابھری۔ وہ اس کی ہدایات کو نظر انداز کیوں کر گئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس پر کیا گزرتی تھی جب وہ بیمار ہوتے تھے۔ اس نے پہلے ان کے ساتھ آنے والے نفوس کو پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ مراد بسیل کی عمیق نظریں چاروں اطراف کا کسی چالاک لومڑی کی طرح جانچ رہی تھیں۔ واؤ، جسٹ امیزنگ! فرزین کا ہاتھ ستائش سے منہ تک گیا۔ وہ فوراً فون نکال کر تصاویر لینے لگیں۔ دادا، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو آرام کرنا تھا نا؟ وہ فکر بھری خفگی سے ان کے قریب آ کر بولی تو یاسمین ایک دم ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ رسمن سا ان کا حال احوال پوچھ ڈالا۔ شمس الدین صاحب، خیال رکھیں اپنا، پچھلی بار بھی ہم آئے تھے تو آپ کی طبیعت ناساز تھی، دیکھیں آپ کی پوتی کتنی پریشان لگ رہی ہے۔ مراد صاحب کی آنکھیں کچھ جتاتی کچھ خبردار کرتی ان پر جمی۔ ان کی آنکھوں میں باور کرتے اشارے شمس الدین ہی سمجھ پائے تھے۔ انہوں نے چہرے پر کسی قسم کا تاثر ابھرنے سے روکا اور سختی سے مٹھیاں بھینچ ڈالیں، پھر کچھ سنبھلے۔ میں بالکل فٹ ہوں، بس پریسا بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پریسا کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر اسے محبت سے اپنے سے لگایا۔ عقب میں کرسی سے اٹھتی داریہ نے اس محبت کے مظاہرے پر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے آنکھیں گھمائیں اور اپنے سنہری بال جھٹکتے ایک اکتاہٹ بھری سانس لی۔ آج ہم سب مل کر گرین ہاؤس میں کھانا کھائیں گے، شمس صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں؟ وہ پہلے تو ہڑبڑائے پھر خود کو نارمل کیا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، ویسے بھی پریسا کے کام کا آج پہلا دن ہے، ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیوں پریسا؟ شمس الدین ایک دم بولے اور پریسا کو محبت سے دیکھا۔ زبردست، پھر تو آپ کسی تحفے کی حقدار ہیں، ایمر نے کہا تو داریہ اور یاسمین کے علاوہ سب مسکرائے۔ البتہ اس کے کام کا سن کر یاسمین کا موڈ تھوڑا بہتر ہونے لگا۔ چلیں پھر ہم یہیں لے آئیں گے کھانا، یاسمین گرم جوشی سے بولی۔ میں آتی ہوں، پریسا ان سے معذرت کرتے باہر جانے لگی تو یاسمین اسے پکار اٹھیں۔ ارے پریسا بیٹے، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، کچھ بنانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تیار ہے، آ جاؤ بیٹھو۔ تو پھر میں سوپ بنا لوں گی، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، سچ میں۔ آنکھیں بلاتے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھمس اپ کیے۔ میں روٹا ٹیلیو کے فلم سے اچھا سوپ بنا لیتی ہوں۔ پھر ہنسی۔ ایمر دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب ایپرن اتار کر پاس ہی واش بیسن میں ہاتھ دھو رہی تھی۔ داریہ نے منہ بناتے ہوئے ایمر کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کو پریسا پر جمع دیکھ کر رکی، پھر پہلو بدلا۔ کیا واقعی؟ فرزین نے متاثر ہوتے ہوئے ستائشی انداز میں بھویں پھیلائیں۔ دادا اب کے اس کے لذیذ سوپ کی تعریفیں گنوانے لگے۔ انہیں وہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہ کاٹیج تک آئی۔ دروازہ کھول کر اندر اس نے جوتے اتارے اور دائیں طرف جوتوں سے بھرے شیلف سے گھر کے سلیپرز نکال کر پیروں میں اڑسے۔ تیز تیز چلتی وہ کچن تک آئی، پھر اپنی شرٹ کا جائزہ لیا، مبادا اس پر مٹی لگی ہو۔ شرٹ صاف تھی۔ اس نے عادتاً ایک بار پھر سنک میں ہاتھ دھوئے۔ اسے او سی ڈی یعنی کہ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر تھا۔ وہ کئی بار اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔ کبھی اپنی شرٹس کئی بار دھونے کے بعد بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ خود اس عادت سے تنگ آ گئی تھی۔ فریج سے سبزیاں نکال کر کاؤنٹر پر رکھیں، ٹوکری میں ڈالیں، پھر لکڑی کا کیبنٹ کھول کر فرائی پین نکال رہی تھی کہ ٹھٹکی۔ لیونگ روم سے کسی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔
دادا گرین ہاؤس میں تھے، گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہاں کون تھا؟ ذہن کے پردے پر اچانک سے دیوڑی پر پڑا بیگ لہرایا، اس کی گردن پر بال کھڑے ہوئے، جسم کا ہر عضو کان بن گیا۔ وہیں رکے رکے اس نے کچھ سننے کی کوشش کی۔ اب وہاں خاموشی بھرا سناٹا تھا، شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو۔ اپنی فکر خود رد کرتے اس نے ایک گہری سانس لی اور چولہے کی جانب پلٹ کر ایک ہاتھ سے کندھے کو دباتے اس نے کمر کے درد کو کم کرنا چاہا جو کئی گھنٹے شاپ میں کھڑے رہنے کے باعث اٹھ رہا تھا، اور تبھی اسے لگا جیسے کوئی اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سانس رک گئی۔ کاٹیج پر چھائے تپیس سناٹے میں اس کا دل گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اسی لہر میں دھڑکنے لگا۔ فرینک پین کے ہینڈل پر اس نے اپنی گرفت سخت کر دی اور جھٹکے سے پلٹی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے حلق میں چیخ نکلنے کو تھی، جس کا ارادہ ترک کر کے اس نے ہونٹ بھینچ کر ایک دم فرینک پین سے اس پر وار کیا۔ فرینک پین اس کے سر پر ٹھا کر کے لگا۔ وہ کراہتے ہوئے اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بدک کے پیچھے ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اگلا وار کرتی، اس نے پریسا کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے فرینک پین اس سے چھینا۔ اب فرینک پین کا رخ اس کی جانب تھا، اس کی آنکھیں حیرت اور تعجب کے ملے جلے اثرات سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھولتی سانسوں کے درمیان اس نے اپنا جملہ مکمل کیا تھا۔ کاٹیج کے لیونگ روم میں بڑی بڑی کھڑکیوں سے چھن کے روشنی اندر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے۔ یہ وہی تھا جسے اس نے بازار میں چور کہا تھا۔ وہ شوق کے عالم میں اسے دیکھے جا رہی تھی، پھر ایک دم جیسے اسے یاد آیا کہ وہ اس کے گھر میں کھڑا ہے۔ وہ بیگ تم نے ہی رکھا تھا نا، ہے نا؟ میرے کمرے کے ٹیرس پر؟ اس نے انگلی اٹھا کر تصدیق کرنا چاہی۔ کون سا خزانہ تھا اس بیگ میں جو آپ دوبارہ مجھے مجرم ٹھہرا رہی ہیں؟ کسی اور کے گھر میں بنا پوچھے داخل ہونا چوروں کا ہی پیشہ ہے، اور تم یقیناً چور ہی ہو، اور اس دفعہ میں واقعی میں پولیس کو کال کروں گی۔ پلٹتے ہوئے کاؤنٹر پر رکھا اس نے اپنا سیل اٹھایا۔ شوق سے کریں کال، میں فی الحال اپنے ہی گھر میں کھڑا ہوں اور یہاں سے مجھے آپ کو نکالنا چاہیے، لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ جبکہ اس کی جانب پیٹ کیے اس کی انگلیاں براق کا نمبر ملاتے ملاتے رکی تھیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے پلٹی۔ تمہارا گھر؟ یہ میرا گھر ہے۔ انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے اس کی آنکھیں الجھن کا شکار ہوئیں۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس نے فرینک پین ہوا میں گھمایا۔ میں آپ کو یہاں سے نکلنے کے لیے وقت دوں گا، کیونکہ میں آپ کی طرح بدتمیز اور بے عقل نہیں ہوں۔ بھاڑ میں گئی تمہاری عقل، نکلو میرے گھر سے۔ وہ اتنے زور سے چلائی تھی کہ ایڈم کے کان سن ہوئے۔ نکلو ابھی اسی وقت، ورنہ میں دھکے مار مار کے نکالوں گی۔ سرخ چہرہ لیے اس کے جیسے کان اور نتنوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ پھر ادھر ادھر دیکھا اور بیلن اٹھایا۔ وہ ہکا بکا اس لڑاکا لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، لیکن یہ کاٹیج میں خرید چکا ہوں۔ وہ مصالحت بھرے انداز میں ایک ہاتھ اٹھائے دوسرے ہاتھ میں پکڑا فرینک پین کاؤنٹر پر رکھتے جلدی جلدی کہتے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ اس کی طرف بڑھتی ایک دم رکی۔ بیلن والا ہاتھ نیچے گرا۔ بے یقینی سے اسے دیکھتے اس نے غصے سے بیلن کاؤنٹر پر پھینکا۔ یہ کاٹیج دادا کو بیچنا تھا تو اسی شخص کو؟ اسے لگا کوئی اثر و سروق والے انکل ہوں گے جو اسے بیٹیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے اور پھر اس کی اچھی عادتوں سے متاثر ہو کر دادا کو کاٹیج واپس کر دیں گے، کیونکہ انہیں کسی کا دل دکھانا اچھا نہیں لگے گا۔ اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہوا۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے ایک گہری سانس لی۔ چہرے پر گرتی لٹ زور سے سانس لینے کے باعث اڑی۔ وہ ایک لمحے میں اس کے چہرے پر بدلتے تاثرات کو دیکھ کر منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 2-3 قدم لیتے اس کے برابر آئی، چہرے سے لٹیں سمیٹ کر کانوں کے پیچھے پھنسائی۔ میرے ساتھ چلو، اور کاٹیج کے داخلی دروازے کی جانب پلٹی۔ وہ جو وہیں کھڑا اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، اس کی بات پر چونکا اور اس کے پیچھے آیا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی گرین ہاؤس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایڈم لبوں کو مسکراہٹ میں پھیلنے سے روکنے کے لیے چہرہ جھکا کر لب دبا گیا۔ گرین ہاؤس کے دروازے کے سامنے رک کر وہ اس کی جانب پلٹی اور انگلی اٹھائے آنکھیں چھوٹی کیں۔ وہ چونکتے ہوئے ڈر کر ذرا پیچھے کو ہوا۔ تم میرے دادا سے کاٹیج واپس کرنے کی بات کرو گے، کیونکہ میں اپنی عزیز جان چیز تم جیسے چور اور بدتمیز انسان کے پاس نہیں دیکھ سکتی، سمجھ گئے؟ نہیں، ایڈم نے سنجیدہ چہرے لیے ڈٹائی سے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم نے کاٹیج خرید لیا، لیکن ابھی یہاں شفٹ نہیں ہوئے نا؟ تمہیں اس چیز کی اجازت کس نے دی تھی کہ تم؟ اس کی جانب شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔
سینہ چوڑا کر کے ہمارے گھر میں چلتے پھرو؟ ایڈم نے ہنکارا بھرتے ہوئے ایک ابرو جھکائی۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں کاٹیج واپس کیوں کروں گا؟ میں چور بھی ہوں اور بدتمیز بھی، تو آپ مجھ سے ایسی باتوں کی توقع کیوں کریں گی؟ کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں آپ کا یہاں جینا محال کر دوں گی، اس نے چبا چبا کر ایک عزم سے کہتے اپنی سلگتی بڑی بڑی آنکھیں اس پر جمائیں۔ ایڈم کے ارد گرد کی دنیا وہیں رک گئی۔ درختوں سے گرتے پتے اور آسمان کی گرتی بوندیں جیسے اس سمیت فضا میں ساکت ہو گئیں۔ صرف حرکت میں تھی تو وہ، اسے لگا اس کی بڑی غسیلی آنکھوں میں ابھرتی چنگاریوں نے اسے جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ وہیں اسی جگہ پر اسے لگا جیسے اس کے جلے ہوئے ذرات انہی پتوں اور بوندوں سمیت فضا میں پھیل گئے ہوں۔ اس کی آنکھوں سے بمشکل نظریں ہٹا کر اس نے سر جھکایا اور اپنے جوتوں پر نظریں جمائیں۔ پھر چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ کر اس نے اسے گرین ہاؤس کی طرف پلٹتے دیکھا۔ ایڈم کا چہرہ لمحے بھر میں سنجیدہ ہوا تھا۔ جس لمحے کی زد میں وہ آیا تھا اسے اس میں نہیں آنا تھا۔ یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ دیدا، اس نے قریب جا کر شمس الدین کو پکارا۔ وہاں بیٹھے نفوس کی گردنیں اس کی آواز پر گھومی۔ آپ ذرا اس طرف آئیں گے؟ ایک ضروری بات ہے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کچھ دیر پہلے کی لڑاکا لڑکی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس کی گردن میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ شمس الدین کی بات کرتے ہوئے مسکراہٹ سمٹی۔ وہ میز کے گرد بیٹھے افراد سے معذرت کرتے اٹھ کر اس کی جانب آئے۔ آپ نے کاٹیج اس شخص کو بیچا ہے؟ انہیں اپنے ساتھ باہر لے کر آتے اس نے چہرے سے ایڈم کی طرف اشارہ کیا۔ شمس الدین نے کچھ نہ سمجھی سے پہلے پریسا کو دیکھا اور پھر ایڈم کو، پھر اچانک گرم جوشی سے وہاں سنجیدہ چہرہ لیے ایڈم کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ پریسا، یہ میری موجودگی میں آیا تھا، مگر سوری میں تمہیں بتا نہیں سکا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ پریسا کی طرف دیکھ کر وہ بولے۔ انکل، وہ ان کے مقابل آ کھڑا ہو کر کھنکارا۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن، اس نے گہری سانس لی اور چہرے پر بلا کی معصومیت سجائی۔ آپ کی پوتی نے مجھے اپنے ہی گھر سے بری طرح بے عزت کر کے فرائنگ پین سے مارتے ہوئے نکالا ہے۔ مجھ پر آج تک میرے والد نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں ایسے رویے کی امید نہیں کر رہا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ اس نے سر جھکایا اور سرخ چہرہ لیے پلٹنے لگا تھا۔ پریسا کا منہ اس کی ایکٹنگ پر حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اتنی نزاکت؟ منہ بگاڑتے ہوئے وہ بڑبڑائی۔ شمس الدین شرمندہ ہوتے ہوئے پلٹے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں پریسا سے پوچھا جیسے، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے نظریں چرائیں۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھتے سر جھٹکا۔ ایڈم، بیٹا رکو، ضرور اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پریسا، معافی مانگو اپنے رویے کی، دادا نے نرمی سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے آگے کیا۔ اس نے بازو چھڑاتے ہوئے ایسا تاثر دیا جیسے وہاں کوئی کھڑا نہ ہو۔ ارے نہیں انکل، جانے دیں۔ ایڈم نے ہوا میں ہاتھ چلایا۔ اس بار معاف کر دیتا ہوں میں۔ شمس الدین نے ملامتی نظریں پریسا پر جمائیں۔ دیدا، آپ نے کہا تھا آپ کسی قابل اعتماد اور اچھے انسان کو یہ کاٹیج دے رہے ہیں جو ہمارے واپس لینے تک اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے تو یہ آدمی نا اعتماد کے قابل لگتا ہے اور نہ ہی اچھا انسان۔ آپ ایک دفعہ پھر مجھ سے بات تو کر لیتے۔ آہستگی سے ان کے کان میں پریسا نے جھک کر بولا تو شمس الدین نے اسے نظر انداز کیا۔ چلو ایڈم، آج تم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ گے؟ نہیں انکل، بس میں اپنے کام سے آیا تھا، جلدی میں ہوں۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، چلو اندر۔ اس کی پیٹھ تھپک کر انہوں نے پریسا کو دیکھا جس کا منہ اس طرح نظر انداز کیے جانے پر کھل گیا تھا۔ بچے، تمہیں سوپ تیار کرنا تھا، دیر نہیں ہو رہی؟ پھر کڑائی پر بندی کڑی کو دیکھ کر سرگوشی کی، اندر مہمان بیٹھے ہیں، مبادا ایڈم نہ سن لے۔ اس نے بے یقینی سے دادا کو دیکھا جو ایڈم کو ساتھ لیے گرین ہاؤس میں داخل ہوئے اور پیر پٹکتے ہوئے وہیں سے پلٹ گئے۔ اندر میز کے گرد بیٹھے افراد امر کے مراد صاحب کے بزنس کو سنبھالنے کے موضوعات کو زیر بحث لائے ہوئے تھے۔ آؤ ایڈم، ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا ہے۔ خوش آمدید۔ امر اٹھ کر اس سے ملا، البتہ اس کی نظریں جانچتی ہوئی سی تھیں۔ سب سے مل کر وہیں ان کے ساتھ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا یہ آپ کے انہی عزیز دوست کا بیٹا ہے؟ مراد صاحب نے استفسار کیا۔ بالکل، جلدی پہچان لیا آپ نے، اور مسکراتے ہوئے اس کے مضبوط کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب سب بیٹھے ہی ہیں یہاں تو بتائے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک نظر مراد صاحب کو دیکھا اور سب کو متوجہ پا کر آخر کار بول پڑے۔ میں نے کاٹیج ایڈم کو بیچ دیا ہے۔ مراد صاحب کے ہاتھ میں پانی کا گلاس لڑکھڑایا۔
اور ایمر کے داریہ سے بات کرتے ہوئے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے چونک کر ایک نظر مراد صاحب کو دیکھا، جو اسی کی طرح اس نئی خبر پر چونک گئے تھے اور لب بھینچے ہوئے چہرے کے تاثرات کو قابو کیے ہوئے تھے۔ اچھا، میں نے تو سنا تھا کہ آپ اسے نہیں بیچنے والے، پریسا کے نام تھا نا اس لیے۔ اور پھر سرسری نگاہ ایمر پر ڈالی۔ یاسمین بھی شاک تھیں۔ ایڈم نے اچنبھے سے ایمر اور مراد صاحب کے بدلتے تاثرات کو دیکھا اور پھر سنبھل کر مسکرایا۔ اصل میں مجھے اپنے انٹیریئر ڈیزائنز بزنس کے لیے ایک بہترین جگہ چاہیے تھی، اور اس سے بہترین جگہ کوئی نہیں تھی۔ شاید قسمت میری اچھی تھی، ورنہ یہاں کے امیدوار بہت تھے۔ اس کے لیے میں شمس انکل کا پھر سے شکر گزار ہوں۔ ایڈم مسکرایا اور پھر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ شمس الدین نے اطمینان بھری ایک نظر اس پر ڈالی۔ مراد صاحب نے پہلو بدلا اور اب ایڈم سے اس کی کمپنی کے بارے میں بات کرنے لگے تھے۔ پریسا ٹرالی میں رکھے سوپ کو سب کے سامنے سرو کرنے لگی۔ دفعتاً اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا اور اس کی نگاہیں اٹھیں۔ داریہ کے پہلو میں بیٹھے ایمر کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ ہاتھ میں تھاما باؤل اس کے ہاتھ سے ذرا پھسلا، لیکن اس نے سنبھال لیا۔ اس کا وہاں ٹھہرنا محال ہو گیا تھا۔ موسٹر شہر کے ایک پوش علاقے میں وسیع رقبے پر پھیلے محل نما ہوٹل گرینڈ کی سفید اونچی عمارت پوری شان و شوکت سے کھڑی شہر میں آنے جانے والے امراء کے قیام کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ہوٹل کی عمارت کی بناوٹ کسی بھی آنے والے کو تحیر اور مرعوبیت سے منہ کھولنے پر مجبور ضرور کرتی تھی۔ بڑی بڑی گاڑیوں کے ہمراہ باڈی گارڈز آتے اور اپنی مالکین کے آگے پیچھے چلتے ان کی سیکیورٹی کا خیال رکھتے، انہیں اندر لے جاتے۔ یہی مہنگی مہنگی گاڑیاں وہیں ہوٹل کے سامنے قطار در قطار کھڑی کی گئی تھیں۔ ہوٹل کے داخلی محرابی دروازے سے اندر جاؤ تو وہیں ہوٹل کے ریسیپشن پر بیٹھے سٹاف میں سے ایک کے آگے زرد جیکٹ پہنے کھڑا نوجوان ریسیپشن پر بیٹھی کوٹ سوٹ میں ملبوس سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے لڑکی سے مخاطب تھا۔ اس کا فیشن سینس عجیب سا تھا۔ گلے میں چین لٹکائے اس کے کانوں میں بالیاں تھیں، جبکہ وہ لڑکی شاید کافی وقت سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ چہرے پر بمشکل مسکراہٹ سجائے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہی تھی۔ یہ میرے روم کا کارڈ ہے اور یہ میرے دوست ہیں۔ پھر موبائل اس کے سامنے کیا۔ فوٹو میں دو نوجوان تھے۔ ایک کا قد چھوٹا اور بال سرخی مائل تھے، وہ صحت مند سا تھا، جبکہ دوسرا افریقی تھا۔ اس کے بال گھنگریالے تھے، جم فریک لگتا تھا۔ ٹی شرٹ پہنے وہ اپنے مسلز دکھانے کی کوشش میں ہاتھوں کی سخت مٹھی بنائے کوہنیاں اٹھائے ہوئے تھا۔ اگر یہ کسی شارلے میٹ کا پوچھیں تو انہیں، اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ اسی وقت ایک دراز قد کے نوجوان نے عقب سے اس کے سر پر چپت رسید کی اور اسے ایک طرف دھکیلا۔ اس نے لمبا سیاہ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سیاہ بال جلد سے سنوارے ہوئے تھے، ایسے کہ وہ گیلے سے نظر آتے تھے۔ ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ سی گری ہوئی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ کافی وقت سے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس ہوٹل میں یہ ہمارا پہلا سٹے ہے۔ کیا آپ کلب میں آج رات کی ہماری ریزرویشن کروا سکتی ہیں؟ گمبھیر آواز لیے اس نے سرمئی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ ایک دم سے الرٹ ہوئی۔ کچھ دیر پہلے کی اکتاہٹ اس کے چہرے سے پل بھر میں غائب ہوئی۔ اس نے اپنے سامنے پڑے لیپ ٹاپ میں سے 2-3 کیز دبائیں، پھر اس نوجوان کو دیکھا جس کا لباس اور شکل اسے کسی شہزادے جیسا دکھاتے تھے۔ وہ لمحے بھر کے لیے مرعوب ہوتے ہوئے اسے دیکھے گئی، پھر ایک دم نوجوان کے اپنی طرف متوجہ ہونے پر بول پڑی، آئی ایم سوری سر، وہاں آلریڈی آج رات کسی اہم پارٹی کے لیے ریزرویشن ہو چکی ہے۔ مخصوص مہمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا۔ مخصوص مہمان؟ کہہ کے اس نے کوٹ کی جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ سیاہ یونیفارم میں ملبوس لڑکی نے کارڈ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور ایک دم کرسی دھکیلتی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا نام تو لسٹ میں سب سے اہم مہمانوں میں سر فہرست تھا۔ سوری سر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ خاص مہمان ہیں۔ اٹس اوکے، جانے دو۔ اور پلٹ کر اپنے ہمراہ کھڑے ساتھی کو دیکھا جو منہ بنائے کھڑا تھا، جس کی آنکھیں کالے چشموں کی بنا پر نہیں دکھ رہی تھیں۔ اس کا ہیئر کٹ تازہ تھا۔ اب میں جا سکتا ہوں یقیناً، کسی کو میرے بارے میں انفارم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی نظروں میں تنبیہ تھی۔ لڑکی نے اسبات میں سر ہلایا اور جلدی سے اسے کلب انٹری کا کارڈ تھمایا۔ وہ سر کو خم دے کر شکریہ ادا کرتا وہاں سے آگے بڑھا۔ پاس کھڑا نوجوان تقریباً اس کے پیچھے بھاگا۔ آج تو تم نے ایسے میرے سر پر مارا ہے،
لیکن آئندہ ایسے کرنے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں۔ جیسے تم ٹیم لیڈر ہو ایسے ہی میں بھی ٹیم لیڈر ہوں، اور میری اپنی ایک عزت ہے۔ تم مجھے اپنا ماتحت سمجھ کر اس طرح کا رویہ رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ طیش کے مارے اس کے نتنے پھولے۔ مسٹر شارلیمیٹ کہہ کر اس نے نوجوان کے کندھے سے نادیدہ کر جھاڑی۔ تم ٹیم لیڈر ہو نہیں تھے، پاسٹ ٹینس۔ داؤد نے ایک ابرو چکائی۔ اور اس وقت تم میرے انڈر کام کر رہے ہو، یعنی میرے ماتحت ہو۔ میرا اگر دل کیا تو تم سے کوکنگ، کلیننگ سب کروا سکتا ہوں۔ اس لیے آئندہ مجھ سے ایسے رویے میں بات نہ کرنا، اور نہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو دیر از نو سیکنڈ چانس ان مائی ڈکشنری۔ جس طرح کی غلطی تم کر چکے اس کے بعد تم سے جیل میں قیدیوں کے کپڑے دھلوانے چاہیے تھے۔ شکر کرو میں تمہیں اپنی ٹیم میں لے رہا ہوں۔ اس کا لہجہ سر تھا۔ طارق نے انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں پر جمائیں۔ تم اب واپس سویٹ میں جاؤ شارلے، اور مجھے شارلے کہنا بند کرو۔ طارق نے دانت پیسے۔ تو کیا تم شارلے میٹ نہیں ہو؟ 2 قدم اس کی طرف بڑھاتے اس کی آنکھوں میں سختی ابھری۔ طارق نے ہوٹل کے داخلی دروازے کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی، جیسے ہار مانی ہو۔ لیکن وہ محض ایک کور پروفائل ہے۔ تمہیں مجھے پرسنلی اس نام سے پکارنے کی ضرورت نہیں۔ زیادہ سٹریس مت لو شارلے۔ اوپر سویٹ میں جاؤ اور وہاں بیٹھے باقی ٹیم ممبرز کے لیے اچھی سی کافی بناؤ تاکہ وہ فریش ہو کر اپنا کام اچھے سے کریں۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ مسکرا کر نرمی سے بولا، سمجھ رہے ہو شارلے؟ اس کی یہ زہر خند مسکراہٹ طارق بحریم کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ وہ اس کی بات کو پوری طرح نظر انداز کر گیا تھا۔ میں کک نہیں ہوں، طارق دانت کچکچا کر بولا۔ فی الحال تم سب کچھ ہو سوائے ایک ایکٹیو مشن آپریٹو کے۔ داؤد پلٹا پھر ایک دم رکا۔ اور ہاں، کافی آرڈر مت کرنا، اپنے ہاتھوں سے خود بنانا۔ پھر کوٹ چھٹک کے وہ آگے بڑھ گیا۔ پھر ایک دم ٹیم ممبرز کے ذکر پر طارق چونکا اور دوبارہ اس کی طرف بھاگا تو داؤد اس کے قدموں کی آواز سن کر اس کی جان گھوما۔ تم کہہ رہے تھے کہ ٹیم ممبرز مجھ سے خود ملنے آئیں گے، اسی لیے مجھے وہ تصویر ریسیپشن پر دکھا دینی چاہیے؟ وہ الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، میں بس شارلے میٹ کے رول میں تمہیں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بار بار یہ نام لے رہا تھا جس پر اس کا خون مزید کھول جاتا۔ ٹیم ممبرز اوپر تمہاری کافی کے انتظار میں ہیں۔ انگلی چھت کی طرف اٹھا کر اس نے اسے دیکھا۔ اور اب بچوں کی طرح میرے پیچھے دوڑتے ہوئے مت آنا۔ طارق کا منہ ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کو لمبے لمبے ڈگ برتا لابی میں غائب ہوتے دیکھے گیا۔ اس بندے کو کس چیز کا غرور تھا؟ پوری دنیا جیسے اس کے جوتے کی نوک پر تھی۔ داؤد سلطان! اس نے غصے سے اسی جگہ کو گھورتے سر اس بات میں ہلایا جہاں وہ کچھ دیر پہلے غائب ہوا تھا۔ تم میں سے اس سب کا بدلہ گن گن کر لوں گا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چنگاریاں تھیں۔ پلٹ کر وہ لابی سے ہوتا ہوا لفٹ میں داخل ہوا۔ چہرے پر چھائی سرخی اب تک برقرار تھی۔ مطلوبہ منزل کا نمبر دباتے وہ اوپر اس سویٹ میں آیا جو ان کے لیے بک کیا گیا تھا۔ یہ 3 کمروں اور ایک اوپن کچن پر مشتمل تھا۔ کمرے اور کچن جو صوفوں اور مزید سامان سے مزین تھے، سیٹنگ ایریا میں کھلتے تھے۔ اس پر کسی اپارٹمنٹ کا گمان ہوتا تھا۔ سیٹنگ ایریا کی ایک دیوار جو سڑک کا رخ کرتی تھی، اس کے پاس رکھے صوفوں میں 2 جوان خوب پھیل کے لیٹے تھے۔ دروازہ کھلنے پر ان دونوں نے گردنیں اٹھائیں۔ انہیں دیکھنے پر اسے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی کے ساتھ اپنی بحث یاد آئی۔ ایک دم اپنا احمق سا لگنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ بگڑتے ہوئے چہرے کو درست کرتے وہ ان کی طرف آیا۔ ہیلو، میں طارق ہوں، اس ٹیم کا ممبر۔ انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ اور ان میں سے ایک کے مقابل غیر آرام دہ سا بیٹھ گیا، جو افریقن تھا۔ جسامت صحت مند تھی، سیاہ رنگت اور حد سے زیادہ گھنگریالے بال۔ عمر تقریباً 29-30 سال تھی، جبکہ دوسرا بھی اسی کا ہم عمر لگتا تھا، لیکن اس کی رنگت صاف تھی، بال سرخی مائل بھورے تھے۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گیا تھا وہ۔ یہ لوگ ٹیم ممبرز کم اور گنڈے زیادہ لگتے تھے۔ یقیناً بلیک مارکیٹ کے لوگ تھے، جہاں سے کرائے کے قاتل، چوروں اور اغوا کاروں کو بھاری پیسے دے کر کام کروایا جاتا تھا۔ میں ڈینیل ہوں، کام کے بندے لگتے ہو تم، افریقی نے اپنا بھاری آواز میں مخصوص افریقی لب و لہجے میں کہا تو طارق کے چہرے پر خوشی ابھری، جبکہ سرخ بالوں والے نے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ مسافے کے لیے آگے کیا۔
میں جوزف۔ داؤد پہلے سے جانتا ہے تم لوگوں کو؟ طارق نے دونوں کو سوالیہ نظروں سے باری باری دیکھا۔ یہی سمجھ لو، ایک دو بار ہمارے ساتھ کام کیا ہے اس نے۔ جوزف نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسی اثناء میں ڈینیل کا فون بجنے لگا۔ اس نے طارق کو دیکھتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے کچھ سننے کے بعد اس نے فون کا اسپیکر آن کیا۔ سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے پلان کیا گیا ہے۔ جوزف، داؤد پکارا۔ یس باس۔ جوزف صوفے پر سیدھا ہوتے ہوئے فون کی جانب جھکا جسے ڈینیل ان کے سامنے تھامے ہوئے تھا۔ تم فوراً ساری چیزیں آپریٹو روم میں سیٹ کرو۔ جوزف، تم نے پروفائل تیار کر دی ہے؟ آئی ڈی کارڈ، بینک بیلنس، ساری چیزیں؟ یس باس، ایوری تھنگ از ریڈی۔ بس سب کچھ سیٹ کر کے ہم اپنا کام شروع کر دیں گے۔ کچھ ہی دیر میں روزی پہنچ جائے گی۔ میرا اشارہ آتے ہی کام پر لگ جانا۔ طارق، تم اب کافی بنا سکتے ہو؟ اور کال منتقل کر دی۔ طارق لب بھیجتا اٹھ کھڑا ہوا اور صاف ستھرے چمچماتے اوپن کچن کا رخ کیا۔ ڈینیل اور جوزف نے اس کے بدکتے موڈ کو نوٹ کیا اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جیسے لا تعلقی کا تاثر دیتے اپنے سامان اٹھا کر آپریٹو روم میں چلے گئے۔ آپریٹو روم کے ساتھ والے کمرے میں ان تینوں کے بیڈ رکھے ہوئے تھے جن پر سوٹ کیسز پھیلے تھے۔ ادھر ادھر ان کا باقی سامان پڑا تھا، جبکہ اس کے بعد والا کمرہ داؤد سلطان کا تھا، نیوی بلو اور سفید رنگ کی تھیم لیے ہوئے۔ یہ کمرہ اندر داخل ہونے والے کی طبیعت پر تازگی کا احساس طاری کرتا تھا۔ باہر طارق کافی مشین سے کافی تیار کر کے آپریٹو روم میں لے گیا۔ جوزف اور ڈینیل اس کو تھینکس کہتے اپنے اپنے کام میں لگ چکے تھے۔ طارق کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ایک محتاط نظر دونوں پر ڈالی اور بنا آواز پیدا کیے داؤد کے کمرے میں آیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے دروازے سے ٹیک سی لگائی جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، پھر اپنے خیال رد کرتے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب لپکا اور پھر ٹھٹک گیا۔ ٹیبل پر سرمئی رنگ کے پرانے کور والی ایک ڈائری رکھی تھی۔ 1 گھنٹہ پہلے جب وہ یہاں سے داؤد کا کارڈ اٹھا رہا تھا تو ٹیبل خالی تھا۔ اس نے ڈائری اٹھائی اور اس کے صفحات پلٹنے چاہے، مگر وہ سختی سے ایسے جڑے تھے جیسے الفی سے چپکائے گئے ہوں۔ اس نے ڈائری کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکاتے وہیں واپس رکھ دی اور سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر جائزہ لینے لگا۔ اسے مارٹن کے غائب ہونے کی فائل چاہیے تھی جو داؤد سلطان کو ہیڈ کوارٹرز نے بھیجی گئی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کا جائزہ لے کر وہ وارڈ روم تک آیا اور وہ لاک تھا۔ شکستگی سے لب بھینچے وہ اب کھڑکی کے مقابل آیا۔ وہاں سے دور تک پھیلا ماسٹر شہر کا علاقہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہاں وہ پہلی بار آیا تھا۔ یہ شہر جنت کا ٹکڑا لگتا تھا۔ یہ قدیم شہر 15ویں صدی میں عثمانی سلطنت کے تحت وجود میں آیا تھا اور جسے 1990 کی دہائی میں جنگ کے دوران ہنگامہ آرائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شہر کی ثقافت عثمانی، آسٹرو ہنگری اور یوگوسلاو کے اثرات کا ایک متحرک امتزاج ہے۔ یہاں مسلمان، کیتھولک اور آرتھوڈاکس عیسائی کمیونٹیز پرامن طور پر ایک ساتھ رہتی ہیں، اور یہ شہر مساجد، گرجا گھروں اور خانقاہوں سے بھرا ہوا ہے۔ کئی دہائیوں تک عثمانی سلطنت کے تحت رہتے اس ملک کے رہنے والوں میں ترکیوں کی ثقافت کا گہرا امتزاج تھا۔ طارق نے بھیگی سڑک پر چلتی گاڑیوں کو ایک نظر دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ یہ آنے والے دن اس کے لیے کافی مشکلات کھڑی کرنے والے تھے۔ اسے شدت سے ہیڈ کوارٹر میں گزرے اپنے دن یاد آئے۔ ماسٹر کے کسی پوش علاقے میں بڑے بڑے وسیع گھروں میں سے ایک کے پاس 2 گاڑیاں رکیں۔ مراد صاحب بما اپنی فیملی کی گاڑی سے نکلے۔ شوفر ان سے کچھ کہنے والا تھا جب انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے بولنے سے روکا اور تیز قدم اٹھاتے گھر کے داخلی دروازے سے جہاں مستعد گارڈز کھڑے تھے اندر داخل ہو گئے۔ پیچھے کھڑی فرزین نے گردن موڑ کر بیٹے کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سایہ سا پھیلا تھا۔ انہوں نے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور قدم قدم دروازے کی طرف اس کے ہمراہ بڑھنے لگی۔ ان کے سامنے کچھ بولنا مت، بس جو بولیں خاموشی سے سنتے جانا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو تمہارے کچھ بھی بولنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے کندھے کو محبت سے تپکا۔ اس کے اونچے قد کے باعث وہ چہرہ اس کی جانب اٹھائے ہوئے تھی۔ امیر مراد نے سر جھٹک کر لب بھینچ دیے، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے اپنی ماں کی اداس آنکھوں میں جھانکا۔ ڈھلتی شام کی طرح وہاں بھی روشنی کسی انجانے خوف کے باعث دم توڑ رہی تھی۔
قیمتی فرنیچر سے فرنشڈ لیونگ روم میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، مراد صاحب کی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی۔ ان کا ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلا تھا جبکہ دوسرے میں سگار تھا۔ سگار تھامے وہ سرخ آنکھوں سے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے۔ کالا کوٹ دوسرے صوفے پر بکھرا پڑا تھا۔ انہوں نے اپنے کالر کے بٹن کھولے، پھر دروازے میں ایمر اور فرزین کو ابھرتے دیکھا تو ٹانگ سیدھی کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی لیے منع کر رہا تھا میں تمہیں کہ آسٹریلیا جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس وقت میری بات مانی ہوتی تو کسی نہ کسی طرح کاٹیج لے سکتے تھے تم، لیکن نہیں، تم پر تو وہاں جانے کا بھوت سوار تھا۔ خیر، استہزائیہ ہنسی ہنس کر پھر گویا ہوئے، نہ جاتے تو کون سا تیر مار لیتے؟ تم سے میں کسی کام کو ٹھیک کرنے کی امید کر بھی کیسے سکتا ہوں بھلا؟ آج تک تم نے میرے کسی کام کو ٹھیک سے نہیں کیا۔ میرے دوستوں کے کاروبار اب ان کی بچے سنبھال رہے ہیں، لیکن تم جیسے نکمی اولاد۔ پاس ٹیبل پر رکھے گلدان کو غصے سے اٹھا کر انہوں نے ایمر کی جانب پٹخ دیا۔ وہ سرخ چہرہ جھکائے یکلخت ایک طرف ہوا۔ مراد، فرزین بھکلاتے ہوئے آگے ہوئی، آپ کی اپنی اولاد ہے یہ، تو پھر یہ سوتیلوں والا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں رکھ رہا ہوں سوتیلوں والا رویہ یا یہ رکھ رہا ہے؟ یہ مجھے باپ سمجھتا تو میری باتوں کو یوں ٹالتا؟ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے میرا، کتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی مجھے باس کے سامنے۔ اس کاٹیج کو ہم نے اپنے کاروبار کا مرکز بنانا تھا، اسے اس بڈھے نے اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک کام دیا تھا میں نے اس نالائق کو، لیکن غلطی میری ہے، میں نے زیادہ بڑی امید لگا لی تھی۔ سگار کو ایش ٹرے میں پھینکتے وہ صوفے پر نیم دراز ہو گئے۔ ایمر کا چہرہ مارے خفت اور شرمندگی کے اوپر نہیں اٹھ سکا۔ فرزین نے اس کا بازو تھاما تو اس کے حلقے سے خود کو چھڑوایا اور پلٹ گیا۔ رکو، مراد صاحب گرجے۔ ایمر وہیں قدم اٹھاتے اٹھاتے رہ گیا، مگر ان کی جانب دوبارہ پلٹا نہیں۔ باہر اپنے اپنے کاموں میں مگن ملازمین بھی سہم سے گئے۔ سرگوشیوں میں بات کرتے وہ اپنے کام کر رہے تھے۔ ماحول میں تناؤ سا پھیل چکا تھا۔ اس خاموشی میں صرف جھینگر تھے جو بنا کسی کی پرواہ کیے آوازیں دے رہے تھے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اسی طرح میرے پیسے پر ہاتھ رکھے عیش کرتے رہو گے؟ فرزین کو لگا کسی نے ان کے کلیجے میں چھرا گھونپ دیا۔ اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ اور واپس تب آنا جب ہاتھ میں اس کاٹیج کے کاغذات ہوں، ورنہ اپنی یہ شکل، اس کی پیٹھ کی طرف اشارہ، مجھے مت دکھانا۔ ایمر نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکیں جھپک کر باہر آنے سے روکا۔ اگر واقعی میں تم کچھ کر سکتے ہو تو اس کا ثبوت دو۔ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جسے بنا ہاتھ پیر چلائے پیٹ بھرنے کی عادت ہو۔ جا سکتے ہو تم۔ مراد، ایسے نہیں کریں، ایسے اپنی اولاد کو بے گھر کیوں کریں گے آپ؟ فرزین ایمر کو دیکھ کر پھر بھاگتے ہوئے مراد کے قدموں میں بیٹھ گئی، جبکہ ایمر شکست خوردہ قدم اٹھاتا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آپ اسے پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں، ایسے مت کریں پلیز۔ اب کی بار روتے ہوئے فرزین نے مراد کا بازو ہلایا۔ اگر وہ واقعی میں واپس آنا چاہتا ہے تو میری شرط کو پورا کرے۔ ایسی اولاد کو سیدھا کرنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ میں مزید کچھ نہیں سنوں گا۔ تم زیادہ سوچنے کی بجائے اپنے کمرے میں جاؤ، میں کچھ دیر یہیں رہوں گا۔ جذبات سے آری لہجے میں کہہ کر انہوں نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ فرزین کی گرفت ان کے بازو پر ڈھیلی ہوئی، وہ آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آنسو روانی سے ان کے چہرے سے بہنے لگے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، یہ کئی بار ہو چکا تھا، لیکن اس بار انہوں نے جس سخت دلی کا مظاہرہ کیا اس نے ان کو توڑ ڈالا تھا۔